بھی ایک لقمہ حرام انسان کی 40 دن کی دعائیں اس سے قبول نہیں ہوتی ہیں، 40 دن کی نماز اس سے قبول نہیں کی جاتی ہے، ایک لقمہ حرام۔ کہ کس قدر کھانے کی طرف توجہ دی گئی، حلال۔ دیکھو وہ غذا نہ کھاؤ کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، ذبیحہ، جو ذبیحہ کیا جاتا ہے اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حرام ہے کھانا استعمال کرنا۔ اس لیے کہ جو مبتلا بے مسائل آج ہمارے جوان پوچھتے ہیں، قبلہ میں گوگل کمپنی میں کام کرتا ہوں، مائکروسافٹ میں کام کرتا ہوں، وہاں پر ہمیں کھانا دیا جاتا ہے، اس کھانے میں کبھی کبھی گوشت بھی ہوتا ہے، چکن بھی ہوتا ہے، مٹن بھی ہوتا ہے، بریانی ہوتی ہے، کھا سکتے؟ ذبیح ہے مسلمان حلال ہے، جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ ذبیحہ حلال ہے۔ گوشت کے معاملے میں اسلام نے بڑی سختی سے کہا ہے مسلمان کے ہاتھ سے کھاؤ، حلال ہے، تحقیق کی بھی ضرورت نہیں، مسلمان کے ہاتھ سے کھا رہے ہو۔ اگر تم ایسی کمپنی میں کام کر رہے ہو کہ جو مسلمان کی نہیں ہے، یہودیوں کی ہے، کفار کی ہے، مشرکین کی ہے، تو آپ اس میں کھانا نہیں کھا سکتے ہیں گوشت۔ ہاں جو ویجیٹیرین ہے کھا سکتے، جب تک کہ آپ کو کسی کافر کا ہاتھ لگا یا نہیں لگا آپ کو نہیں معلوم، کھا سکتے۔ مگر گوشت کے معاملے میں سختی سے منع کیا گیا ہے کہ دیکھو گوشت کے معاملے میں آپ کافر کا نہیں کھا سکتے، چاہے وہ لا کہیں کہ یہ حلال فوڈ ہے، نہیں۔ کافر کی، حتیٰ کافر کی بات کا بھی یقین وہ اسلام نے کوئی ویلیو نہیں دی ہے، وہ اس کی گواہی قبول نہیں ہے کافر کی، جب تک دو مسلمان مومن آ کے گواہی دیں کہ یہ جو کھانا ہے اس کے اندر جو گوشت ہے وہ حلال ذبیحہ ہے۔ آپ دیکھیے اگر آج ہم کھانے کی طرف توجہ نہیں دی، چھوٹے چھوٹے مسائل کی طرف، کہ جو ہمارے بچے آج کام کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کرو کام کرو، جاب کرو، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ وہ کھا کیا رہا ہے، حلال غذا کس قدر اہمیت رکھتی ہے، حرام غذا کس قدر اثر گزار ہوتی ہے۔ آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا، قبلہ نماز میں دل کیوں نہیں لگتا، ذکر اہل بیت میں دل کیوں نہیں لگتا، مجلس میں بیٹھنے سے دل کیوں نہیں لگتا، مسرور کیوں نہیں، تو خوشی کیوں نہیں ملتی، نماز سے ہمیں خوشی کیوں نہیں ملتی؟ تو آیت اللہ بہجت نے کہا اس لیے کہ دیکھو نماز میں صرف ظاہری نماز کا لحاظ کرنا نہیں ہے کہ تم اچھے کپڑے پہن لو، اچھی نماز اور بڑی قرات کے ساتھ نماز پڑھو، نہیں، بلکہ اس کے لیے اندرونی غذائے حلال ہونا پڑتا ہے، جبھی جا کر تمہیں ذکر حسین میں لذت ملتی ہے۔